الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ویورز، جو آج میں آپ سے سٹوری شیئر کروں گا، یہ سٹوری بڑی پرانی ہے، لیکن اس سے ہم واقف ہونے کے باوجود ناواقف ہیں۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، بڑی سمجھنے والی سٹوری ہے۔ اگر آپ نے اس میری بات کو، اس ویڈیو کو نہ دیکھا تو آپ ساری زندگی لٹتے رہیں گے۔ یہ سونے کے جو کاروبار کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ سٹوری ہے۔ غریب لوگ کیسے لٹتے ہیں یہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو شیئر لازمی کریں۔ ویورز، جو سونا ہوتا ہے، سونا جو ہم خواتین ہماری گلے میں پہنتی ہیں، یہ اس طرح اس کی پہلے تو میں آپ کو پیمانہ بتا دوں، اس کا ناپ تول بتا دوں کہ جو رتی ہوتی ہے، رتی یہ پرانے بندے جو ہماری ڈسکس ہوتی رہتی ہے، کئی بار ایک پرانا بندہ تھا، اس نے بتایا کہ ایک رتی جو ہوتی ہے وہ جو نارمل چاول ہوتے ہیں، 8 چاول کی ایک رتی ہے۔ اب تو بات گراموں میں آ گئی ہے، میں تھوڑی سی آپ کو دیسی حساب سے بتا رہا ہوں۔ 8 چاول کی ایک رتی ہوتی ہے اور 8 رتی کا ایک ماشا ہوتا ہے، یعنی 8 رتی کا ایک ماشا، اور اس کے بعد 12 ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے سونا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی، یعنی یہ میں وزن کے حوالے سے بتا رہا ہوں، لیکن تولوں ماشوں میں سونا ہی بکتا ہے، باقی چیزیں تو کلوں میں بکتی ہے۔ اچھا، اب ظلم کیا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، کہ سونا ہے آپ کے پاس اور آپ نے اس کو بیچنا ہے، آپ نے سنارے سے بنوایا۔ جب آپ نے بنوایا تو وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب آپ سونا بنواتے ہیں اور انگوٹھی بنواتے ہیں، کانٹے یا کوئی بھی چیز، اس کے اوپر ایک پالش کا وزن بھی ہوتا ہے۔ پالش کا وزن جب اس کو آپ کنڈے میں رکھیں گے، آپ اس کا ویٹ کریں گے، آپ اس کا وزن کریں گے تو پالش کا وزن نہیں ہوتا۔ پالش کا وزن سنیارے ڈالتے ہیں، یعنی کہ وہ ماشے کے اوپر 2 رتی ڈالیں، 2.5 رتی ڈالیں، وہ وزن ویسے ڈالتے ہیں، کاغذی طور پر بیل میں ڈالتے ہیں، لیکن سونے کے ساتھ وزن نہیں ہوتا پالش کا۔ ایک تو وہاں پہ ہمیں سنیارے لوٹ لیتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں سنیارے بھی، لیکن میں قوم کو آگاہ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ وہاں ہمیں سنیارے لوٹ لیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ وہ سونا بنا کر گھر میں لے آتے ہیں اور آپ جب بیچنے کے لیے جاتے ہیں، وہی انگوٹھی جو آپ نے فرض کیا 2 ماشے کی انگوٹھی بنائی یا 4 ماشے کی انگوٹھی بنائی، اس کے ساتھ میں 2.5 سے 3 رتی پالش کا وزن بھی ہوتا ہے۔ میں کریکٹ تو نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ یہ سونے کی جو انگوٹھی یا جو بھی چیز بنتی ہے اس حساب سے ہی یہ اوپر اس کے پالش کا وزن ڈالا جاتا ہے۔ 2 رتی بھی ڈالا جاتا ہے، 4 رتی بھی ڈالا جاتا ہے، 3 رتی بھی ڈالا جاتا ہے، جتنا سونے کا وزن ہو اس حساب سے یہ پالش کا وزن ڈالا جاتا ہے۔ جب آپ بیچنے جاتے ہیں سونا تو وہ جو پالش ہوتی ہے نا جی، اس کا وزن ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب سنارا وزن کرتا ہے تو اس کا وزن بغیر پالش کے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا وزن تھا اصل میں 3 ماشے انگوٹھی کا، اس میں 2.5 رتی جناب ڈالا پالش کا وزن، اب وزن ہو گیا 3 ماشے 2.5 رتی۔ اب آپ بیچنے گئے ہیں تو 2.5 رتی تو اڑ گیا نا، کیونکہ وہ تو پالش کا وزن ڈالا ہوا تھا بیل میں، اصل وزن تو اس کا تھا ہی نہیں۔ اب 3 ماشے کی انگوٹھی ہے، جب آپ 3 ماشے کی انگوٹھی سنیارے کو، سونے والوں کو، گولڈ والوں کو واپس بیچیں گے، فی ماشا 2 رتی وہ کاٹ لیتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں کٹوتی، 2 رتی۔ اب کچھ سنیارے اپنے سونے پہ 1 رتی بھی ماشے کے اوپر کٹوتی لیتے ہیں، یعنی میں آپ کو جنرل فارمولہ بتا رہا ہوں کہ 2 رتی چلتی ہے، 1 رتی بھی لیتے ہیں، 1.5 رتی بھی لیتے ہیں، لیکن اصل ریٹ 2 رتی ہے۔ اب اپنے سونے پہ یہ گیڑا شیڑا دے کے 1 رتی لے لیتے ہیں۔ 2 رتی کے حساب سے اگر آپ 4 مرتبہ اپنی انگوٹھی سنیارے کے پاس بیچنے جائیں گے تو ختم ہو جائے گی، یعنی انگوٹھی جو 1 ماشے کی انگوٹھی ہے،
ایک ماشے کی انگوٹھی کے اوپر 2 رتی پر ماشا کاٹ ہے، اور جو ماشا ہے وہ ہے 8 رتی کا۔ آپ ایک ماشے کے حوالے سے سمجھ لیں، اگر ایک ماشا سونا آپ سنیارے کو ایک بار اس کے پاس جاتے ہیں بیچنے کے لیے، وہ 2 رتی کاٹ لیتا ہے، کٹوتی لیتا ہے 2 رتی، پیچھے بچ گیا 6 رتی، آپ اس کو لے آتے ہیں، جب پھر جاتے ہیں ایک ماشا لے کر، پھر اس کے اوپر 2 رتی کاٹ لے، کٹوتی لے، 4 رتی نکل گیا، آپ پھر لے آئیں وہ 4 ماشے کروا کے 8 ماشے کروا کے پورا ماشا، آپ پھر اس کے پاس تیسری مرتبہ جاتے ہیں، پھر وہ 2 رتی کاٹ لے، پیچھے 2 رتی بچے گا، 6 رتیاں 3 مرتبہ جانے سے اس میں سے سونا کٹوتی ہو چکا ہے۔ جب آپ چوتھی مرتبہ جائیں گے تو آپ کا سارا سونا سنیارے کے پاس چلا جائے گا۔ اور اس طرح اگر آپ 4 مرتبہ ایک ماشا سونا سنیارے کے پاس واپس بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا سونا 0 ہو جائے گا، اور جو آپ کو انہوں نے اس کے اوپر پالش کا وزن ڈال کر پیسے لیے ہوئے تھے وہ آپ کو اور لاس ہوگا۔ اور یہ ہے سنیارے جو ہیں ان کا لوٹنے کا طریقہ، جو کہ ہم صدیوں سے لٹتے آئے ہیں۔ اچھا، اب کٹوتی کیوں لیتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سنیارے کٹوتی اس لیے لیتے ہیں کہ یہ جو ہم سونا بنواتے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہوتا۔ اوریجنل جو سونا ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، جس طرح ایک آپ آٹا کہہ لیں، سخت آٹا گوندتے ہیں ذرا سخت ہو جائے، اس طرح یعنی اس کو آپ لمبا چوڑا گولی بنا لیں، اگر آپ کے پاس اصل سونا ہے تو وہ کسی بھی شیپ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ اس کی کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ سونے کی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی کانٹا، انگوٹھی، کچھ نہ کچھ بنانے کے لیے سونے میں تقریباً 30 سے 40% اس میں کھوٹ ڈالی جاتی ہے، اس میں تانبا ڈالا جاتا ہے یا اس میں پیتل ڈالا جاتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بطور کھوٹ ڈالا جاتا ہے۔ جینونلی جو سونا اچھے سے اچھے سونا بھی آپ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں 20 سے 30-40% تک اس میں کھوٹ ہوتی ہے، پھر جا کے یہ انگوٹھی بنتی ہے یا کانٹا بنتا ہے یا یہ ہار بنتا ہے، نیکلس بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، چوڑی بنتی ہے۔ اگر اس میں کھوٹ نہ ڈالی جائے تو اس کی چوڑی، کانٹا، ہار، انگوٹھی کچھ بھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جب اس میں جو 2 نمبر جس کو آپ سونا کہتے ہیں، یعنی اس میں کھوٹ زیادہ ہوتی ہے، اس میں کھوٹ میں بھی 50 سے 60% ہو، جو بہت ہی زیادہ چور سنیارے ہیں وہ تو خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ نہیں پیتل تانبا ہی دے دیں، لیکن جو اچھے سنیارے ہیں ان کے سونے میں بھی 25 سے 30%، 40%، 35% اس میں کھوٹ ہوتی ہے، یعنی 100% میں سے 30 سے 35-25% اس میں کھوٹ ہوتی ہے، جس کو ہم 24 کیرٹ کا بھی کہتے ہیں، اس میں بھی 20-25% کھوٹ ہوتی ہے، جس کو ہم 22 کیرٹ کا کہتے ہیں اس میں 30 سے 35% کھوٹ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی چند پرسنٹیج، کوئی پوائنٹس کا مجھے میں بھی غلطی نہ ہو، لیکن جو میری معلومات میں ہے وہ 30 سے 35%، 40% اس میں کھوٹ ہوتی ہے شامل۔ اب سونا تو اس میں ہے تقریباً 60 سے 65%، باقی تو اس میں پہلے ہی تانبا ہے یا پہلے ہی کوئی اور چیز ہے، وہ سنیارے نے لوٹ لیا ہمیں، یعنی 1,12,000 1,15,000 اس کا ریٹ ہے، تو کہہ لیں کہ وہ اس میں 70-75 ہزار کا سونا ہے، باقی کھوٹ ہے۔ باقی جب آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو جب آپ بیچنے جاتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آپ کو کھوٹ کے پیسے نہیں سنیارا دے گا، آپ کو اوریجنل سونا جو اس میں موجود ہے۔ حالانکہ جب اس نے ہمیں سونا بیچا ہے اس وقت سنیارے نے ہم سے کھوٹ کے پیسے بھی لیے ہیں، پالش کے پیسے بھی لیے ہیں۔ سونے کے پیسے تو اس نے لینے ہی لینے، کھوٹ کے پیسے بھی لیے ہیں، پالش کے پیسے بھی لیے ہیں، اصل سونے کے پیسے بھی لیے ہیں۔ لیکن جب آپ واپس جاتے ہیں، پالش اڑ گئی، 0، وہ تو پہلے ہی 0 ہوگی، وہ تو وزن میں شامل ہی نہیں تھی نا۔ اب کھوٹ جو ہے اس کی کٹوتی کرتے ہیں اور اصل سونے کے ہمیں پیسے دیتے ہیں،
اور اس ریشو سے جو میں نے آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ اگر آپ 4 مرتبہ وہی سونا سنیارے کے پاس واپس لے جائیں تو وہ آپ کا تولہ ہے یا ماشا ہے، وہ سونا آپ کا زیرو ہو جائے گا، وہ سارے کا سارا سونا بمے کھوٹ، اصل بمے کھوٹ وہ سنیارے کے پاس چلا جائے گا۔ یہ ہے ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو، اور اس کو آپ دیکھیں، آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ آپ سونا خریدیں یا نہ خریدیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے، آپ کا دل کرے آپ سونا خریدیں، آپ کا دل کرے آپ نہ خریدیں، آپ کا دل کرے آپ اصلی خریدیں، آپ کا دل کرے آپ کھوٹ والا خریدیں، آپ کا دل کرے آپ نقلی خریدیں، آپ کا دل کرے آپ سونا بیچیں، آپ کا دل کرے آپ انگوٹھی بنوائیں، کانٹا بنوائیں، ہار بنوائیں۔ بہرحال میرے پاس ایک معلومات تھی، میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نئے آنے والے لوگوں نے، اور لائک شیئر کرنا ہے۔